गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए जाने वाले वफाकी बजट पर बहस का और बजट के हवाले से सामने आने वाले अहम एतराज़ात का। अगरचे बजट पर बहस अभी कौमी असम्बली में जारी है और बजट को 26 जून तक असम्बली से मंजूर किया जाना है, मगर आज एक दिलचस्प पेशरफ्त ये सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात के बाद PTI ने पीपल्स पार्टी क़यादत से रब्ता कर लिया है और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात में PTI रहनुमा असद कैसर ने यह पैगाम दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी बजट पर वोटिंग का बॉयकॉट करने में दिलचस्पी रखती है तो PTI उसका साथ दे सकती है। PTI की इस ऑफर पर गौर करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वक्त मांग लिया है। बजट की मंजूरी से कबल ही उसके असरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, झटके लगने महसूस हो गए हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपये और डीजल की कीमत में तकरीबन 8 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें जो है उसमें इजाफा बता रही है। बजट का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त 3 अहम एतराज़ात सामने आ रहे हैं जिनमें सबसे पहला अहम तरीन एतराज़ ये है कि ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान ख़राब तरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जो ज़रई शोबा है उसके लिए नए बजट में किसी किस्म के इक़दामात नहीं हैं, नज़र ही नहीं आए कोई। दूसरा अहम तरीन एतराज़ सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स के नफाज की तजवीज़ है, जिसकी हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी खुलकर मुखालफत कर रही है और इसको क्लीन एनर्जी मुखालिफ इक़दाम करार दे रही है। तीसरा अहम तरीन एतराज़ बजट में तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रेट्स में दिए गए मामूली रिलीफ के हवाले से हुकूमती यू टर्न पर आ रहा है, जो कि कायमा कमेटी में बहस के दौरान सामने आया है और जिसके मुताबिक हुकूमत अब इस रिलीफ को इन बुनियादों पर वापस लेना जा रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में चूँकि 10% इजाफा कर दिया गया है, इसके बाद ये टैक्स रिलीफ नहीं दिया जा सकता। क्या अब ये जो बजट है वाकई मंजूर हो सकता है या इसमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ जाएंगी हुकूमत को प्रेशर में आकर? और इस पर जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे जो बजट पर उठने वाले एतराज़ात हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ पर मैं आपका जो माइंड है, आपका पर्सपेक्टिव है वो जानना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि PTI ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और PTI ये कह रही है कि अगर आप बजट की मंजूरी रुकवाना चाहते हैं तो हम इसमें आपका साथ दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी में रुकावट बनेगी या आमतौर पर जो हम सुनते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये काम करना पड़ा तो पीपल्स पार्टी भी मुल्क के वसीतर मफाद में बजट मंजूर कर ही लेगी, चाहे वो जितना भी क्रिटिसाइज़ करें उसको? देखिए, PTI का पीपल्स पार्टी से बात करना तो खुशाइन बात है मेरे ख्याल से। सियासत में गिव एंड टेक होता है, सियासत में बातचीत होती है, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तो PTI अगर दीगर पार्टियों को लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर समझती है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जो PTI की सियासत से जो लोगों को इख्तलाफ रहा है वो ये है कि वो आप अपने अलावा किसी और को लेजिटिमेट नहीं समझते, जो कि दूसरे लोग भी लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुस्लिम लीग के ऊपर ज़ाहिर है प्रेशर आएगा, हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा। आखिर में मोस्ट लाइकली पीपल्स पार्टी जो है वो, और ये असद कैसर साहब को भी पता है, वो बच्चे तो नहीं है, एक समझदार सियासतदान है, एक बुद्धबाज इंसान है, कि आखिर में पीपल्स पार्टी मोस्ट लाइकली वो कर लेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ बेहतरी आ जाएगी। कुछ बजट के अंदर जो संगीन मसाइल हैं उसमें से कुछ PTI की हेल्प से ही पाकिस्तान के अवाम को मदद हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी और कुछ ज़्यादा लड़ाई कर सकेगी मुस्लिम लीग से, और हो सकता है कुछ रिफॉर्म्स कर ले। तो ये मेरे ख्याल से तो ये बड़ी अच्छी बात है कि PTI जो है वो पीपल्स पार्टी से बात कर रही है। ठीक है। अच्छा, आप मिफ्ता साहब ये बताएं कि पहले हुकूमत ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब जो हैं उनमें कमी को तनख्वाहदार तबके के लिए एक अहम रिलीफ करार दिया और अब हुकूमत कायमा कमेटी इजलास में ये इंदिया दे रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के बाद अब ये रिलीफ जो है वो वापस लेना पड़ेगा। तो क्या तनख्वाहदार तबके को हुकूमत बजट में मामू बना गई है? क्या कर रहे थे ये, या इनकी प्लानिंग नहीं थी, इनको पता नहीं था कि कितना रिलीफ देना है और कहाँ से देना है आवाम को? देखिए, एक बात याद रखें कि तनख्वाहदार तबके ने जितना पिछले साल टैक्स दिया है इतना कभी भी नहीं दिया, ना इस प्रोपोर्शन से अपनी इनकम के हिस्से से और ना इतना एब्सोल्यूट वैल्यू पे। और ये रिलीफ जो इस साल दिए, इसके देने के बाद भी ये इतना भी नहीं होगा कि पिछले 2 साल पुराना जो टैक्स था उसके बराबर आ जाए, उससे भी ज्यादा है। अच्छा। ये आज भी रिलीफ देने के बाद भी तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स होगा तनख्वाहदार तबके के ऊपर। पहले 8 माह में ये 500 अरब रुपए ले चुके थे, जो कि बहुत ज्यादा है, 40-50% पिछले साल से भी ज्यादा है। तो तनख्वाहदार तबके को तो इन्होंने एकदम नोच लिया है, मतलब निचोड़ लिया है सीरियसली, मतलब मैं क्या बोलूं। और इससे मईशत का नुकसान होगा, तो तनख्वाहदार तबके के रिलीफ तो ज़रूरी है।
اگر یہ کہنا کہ کیونکہ حکومت کے افسران کی تنخواہ ہم نے بڑھا دی ہے اس لیے تنخواہ دار طبقے کی ریلیف کم کریں گے، تو یہ حکومت کے افسران کی تنخواہ بڑھا دی تو یہ پی ایچ ڈی پی کے اخراجات کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ جو پی ایچ ڈی پی کے اندر ہوتے ہیں یہ دیگر اخراجات کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ جو رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ انہوں نے پچھلی جو ریوائز ایسٹیمیٹ سے بھی 10% بڑھائیں اس میں کمی کیوں نہیں لا سکتے؟ تو بہت اور جگہیں ہیں جہاں پر یہ حکومت بجٹ میں کمی لا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت کو تنخواہ دار طبقے کی کوئی پرواہی نہ ہو بلکہ سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے تو وہ تو خیر یہ کر سکتی ہے، حکومت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا تو مفتاح صاحب، جب ہم پیٹرول کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت میں کمی کا وقت آیا تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ریلیف کی رقم جو ہے وہ کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ جو ہے اس کی ترقی یا اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ اب دوسری بار عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے اس لیے محروم رکھا گیا ہے عوام کو کہ حکومت نے وہ سارا ریلیف جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کی مد میں ایڈجسٹ کر دیا ہے، اور اب حکومت نے پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ نئے بجٹ کے تحت پیٹرولیم لیوی میں بھی ابھی 22 روپے فی لیٹر اضافہ ہونا ہے اور 2.5 روپے کاربن لیوی میں بھی وہ لگنی ہے۔ تو یہ معاملہ مہنگائی کے ساتھ آپ جب دیکھتے ہیں دونوں کو ساتھ ملا کے تو آپ کو مہنگائی کہاں تک جاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے مہنگائی بڑھے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو حکومت کی ایک گڈ لک سمجھ لیجئے یا کم از کم عوام کی گڈ لک تھی کہ دنیا بھر میں تیل سستا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا افراط زر کم ہوا تھا، وہ اب تیل واپس مہنگا ہو رہا ہے تو افراط زر مہنگا ہو رہا ہے۔ لیکن جو اصل مہنگائی جو پاکستان میں جس کے اندر کوئی تھوڑی سی جو اسپیڈ سلو ہوئی تھی، جو افراط زر میں کمی آئی ہے پاکستان میں، وہ تو آپ نے عوام کو نچوڑ کے نکالا۔ جب آپ نے عوام کے اوپر بجلی اتنا مہنگی کر دی، گیس اتنی مہنگی کر دی، ٹیکس اتنے زیادہ کر دیے، عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ جب قوت خرید ختم ہو گئی اور کوئی چیز کوئی خرید نہیں رہا تھا تو قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ تو وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے۔ آپ نے مہنگائی اسی طرح کم کی نا، مہنگائی کی رفتار کہ لوگوں کو مار ڈالا، لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہوئی۔ اب جب قوت خرید ختم ہوئی ہے لیکن باہر سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پھر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ایک دم یہ تو جھوٹ ہے نا کہ بلوچستان کا ایک روڈ بنانا تھا اس لیے آپ نے ٹیکس بڑھا دیا۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ یہ کہہ کے بڑھایا، اگلی مرتبہ انہوں نے یہ کہہ کے بڑھایا کہ ہم کو وہ جو آئل کمپنیاں ہیں ان کے پرانے قرض اتارنے ہیں تو وہ پیسے دے دیے ان کو۔ لیکن 2 مہینے سے جب سے انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا ہے جی اور اب پیٹرول مہنگا کر دیا، 4 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، 7 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا، جس سے ہم کو لگتا ہے کہ شاید سبزیاں، پھل وغیرہ جو اجناس ہیں دیگر وہ مہنگے ہوں گے کیونکہ ڈیزل میں وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے ڈیزل کی بات کی کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ میں یہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور یہ سبزیاں وغیرہ بھی مہنگی ہوں گی، اس کا آپ انڈسٹریل امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انڈسٹری بھی ہماری مور اور لیس ڈیزل کنزیوم کرتی ہے، اسی پہ چلتی ہے۔ تو پہلے ہی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری نیگیٹو جا رہی ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ جب اب دوبارہ پیٹرول مہنگا ہوگا جس پہ کہ پھر آگے 22 روپے پی ڈی ایل بھی لگے گا اور پھر کاربن لیوی بھی لگے گی، تو یہ کہانی تو کہاں تک جا کے رکے گی؟ آلریڈی ورلڈ بینک کی رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ 45% لوگ جو ہیں پاکستان کی پوری آبادی کے 45%، دیٹ میکس ہاف آف دا کنٹری، کہ وہ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تقریباً 11 کروڑ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہیں وہ غربت کے اندر ہیں، جس میں سے تقریباً 4 کروڑ لوگ تو مفلسی میں ہیں، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ اور ہر سال جو ہے وہ غربت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، اور 3 سال سے پاکستانی اوسطاً غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر 3 سال سے ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3 سال میں بھی غریب ہوئے ہیں اور 3 سال کے اندر ہم کافی غریب ہوئے ہیں۔ اس لہٰذا پاکستان کی جو قوت خرید تھی پاکستانی کی وہ 30-40% کم ہو گئی ہے 3 سال کے مطابق پہلے۔ تو اگر 3 سال پہلے آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے تھے تو آج وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 60,000 کے برابر بھی نہیں رہا۔ اوپر سے آپ کو اس پہ ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے تو پاکستان کو ایک دم پاکستانی کو مار رکھا ہے آپ کی معاشی پالیسی نے۔ یہ بجٹ پہ ان کو ایک موقع تھا کہ یہ کچھ اس میں اصلاحات لے کر آتے اور کچھ ریلیف عوام کو دے سکتے، وہ انہوں نے نہیں دی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈسٹری کو ریلیف دینا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک عام مڈل کلاس پاکستانی کو ریلیف دینا ضروری ہے یا غریب پاکستانی کو ریلیف دینا ضروری ہے۔ ان کو آپ ریلیف دیں گے، ان کے پاس جیب میں 4 پیسے ہوں گے اور وہ چیزیں خرید سکیں گے تو پھر انڈسٹری بھی چل جائے گی۔ لیکن ڈائریکٹ انڈسٹری کو ریلیف دینے سے بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوکری پیشہ لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو آپ ریلیف دیں،
اور اس سے آپ کو دیکھیں گے کہ بہتری آئی ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور ان کا حکومت کے جو ٹیکسز ہیں سیلری کلاس پہ اس پہ آپ 30-40% ریلیف دیں. صحیح ہے. اچھا چونکہ آپ نے ٹیکسز کی بات کی مفتاح صاحب، تو یہ بتائیے کہ جو سولر پینلز کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جبکہ یہی حکومت جو ہے وہ خود سولرائزیشن کی بات کرتی رہی کہ بھئی ہم کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے ہم نے وہ والے میجر سارے دکھانے ہیں کہ بھئی جو پاکستان لے رہا ہے تاکہ ہم مزید دنیا سے کلائمیٹ فائنینسنگ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو سولر پینلز کی ٹیکس پہ یہ کون ہے بینیفیشری اس کا؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ سولر پینلز پہ سیل ٹیکس کس نے ختم کیا تھا. تو پتہ چلتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ختم کیا تھا 3 سال پہلے. تو جب خود انہوں نے ختم کیا تھا اور اب خود لگایا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس وقت غلطی فرمائی تھی یا اب غلطی فرما رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہم کو گرین انرجی چاہیے اس لیے ہم سولر پہ سیل ٹیکس بھی نہیں لیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پہ سیل ٹیکس لیں گے. تو کیا آج گرین انرجی نہیں چاہیے؟ لیکن اصل میں اس کے پیچھے جائیں. پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک مہنگی بجلی ہے جو اس کو لوگوں کو بیچنی ہے. سولر سے یہ ہوا کہ عوام نے سستی بجلی بنانا شروع کر دی اور حکومت سے تھوڑی سی کم بجلی لینا شروع کر دی. حکومت کو وہ بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے حکومت جو ہے وہ جب سے پچھلے 6 مہینے سے آپ کو پتا ہے کہ سولر کو ڈسکریج کر رہی ہے. پہلے کہا کہ ہم آپ کے ریٹ خریدیں گے تو وہ کم پہ خریدیں گے، آپ کو بیچیں گے تو مہنگی بیچیں گے، پھر آپ کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں گے. آپ جانتی ہیں پاکستان نے اور آپ کے بھائی نے بڑی محنت کری تھی یہ سولر کے اوپر، یہ جو حکومت بم مار رہی تھی اس کو رکوانے میں. اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹیکس لگا دے، کہیں سے کسی کو آسانی نہ ہو جائے، کہیں سے کسی کو تھوڑا سے مرات نہ مل جائے. مشراتی آفتیہ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کو کوئی چیز سستی ملے گی تو حکومت کو وہ رکوانی ہے. آج وہ مڈل کلاس کیونکہ سیل ٹیکس بغیر وہ لے کر آ رہی ہے سولر پہ، تو حکومت نے اس پہ سیل ٹیکس بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مفتاح صاحب پھر یہ سارے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس سے تو ان کی بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہے. بیسیکلی تو نون لیگ کی ہے لیکن ساتھ پیپلز پارٹی چونکہ شامل ہے، اتحادی جماعت ہے، تو ان کی بھی بڑی سخت پولیٹیکل کاسٹ ہے. یہ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہی؟ یا یہ واقعی پاکستان کے لیے ناگزیر سٹیپس تھے جو کہ انہوں نے بڑا دل گردہ دکھا کے لے لیے ہیں؟ بالکل پاکستان کے لیے ناگزیر اسٹیپ یہ نہیں ہے. پاکستان کی جمہوریت کے لیے ناگزیر اسٹیپ تو وہ تھا کہ یہ 8 فروری کو کہتے ہیں ہم الیکشن ہار گئے. تو یہ اب ان کی کون سی سیاست ہے کہ وہ سیاسی مشکل فیصلے کرنے؟ سیاست ہی نہیں ہے تو کیا خاک مشکل فیصلے نہیں ہوں تو گے؟ آگے کیا کریں گے مفتاح صاحب؟ ریٹائرمنٹ تھوڑی لینے لگے ہیں یہ. نہیں اب ٹھیک ہے، وہ بچے ان کے آ گئے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو.